بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے۔ تزیین شب اسرا، تزیین شب اسرا، تزیین منا آرائش زیبائش، شب اسرا شب معراج کی جب خوبصورتی کو، آرائش کو، زیبائش کو فرشتوں نے دیکھا، کائنات ہست و بو نے دیکھا، تزیین شب اسرا دیکھی تو ملک بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جنتوں کو سجایا جا رہا ہے، فرشتوں کو صفوں میں کھڑا کیا جا رہا ہے، براقوں کو سوارا جا رہا ہے، خوبصورت سے خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ جبریل امین کو فرشتوں کے ساتھ نورانی قندیلیں لیے بطن اطہا میں مکہ المکرمہ میں بھیجا جا رہا ہے، فرش سے لے کر عرش تک بچی ہیں دھومیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تزیین شب اسرا دیکھی تو ملک بولے کیا آج خدا کے گھر مہمان نرالا، آج خدا کے گھر مہمان نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرانے کے لیے، اپنی زیارت کا شرف بخشنے کے لیے لامکان کی وسعتوں میں بلایا، اور وہاں بلا کر بلا حجاب رب جبار و قہار نے، رب غفار نے، احکم الحاکمین نے اپنے محبوب رحمت للعالمین کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کرایا۔ دیدار کس نے کرایا؟ بولیے، اور کیا کس نے؟ رحمت للعالمین نے کرایا، کس نے؟ رب العالمین نے کیا، کس نے؟ رحمت للعالمین نے۔ رب العالمین نے دیدار کرایا، رحمت للعالمین نے دیدار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہیں فرمایا کہ مولا میں تیرے پاس آ کر تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب العالمین نے خود فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، جو پاک ہے ہر عیب سے، پاک ہے ہر نقص سے، تو وہ یہ کام کرا سکتا ہے کہ راتوں رات اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آسمان اول تک، آسمان اول سے آسمان ثانی تک، آسمان ثانی سے آسمان ثالث تک، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین دنا فتح دلہ تک اپنے محبوب کو راتوں رات لے جا بھی سکتا ہے، واپس لے آ بھی سکتا ہے۔ کیونکہ وہ سبحان ہے، جس نے یہ معراج کرائی وہ کون ہے؟ سب بولے وہ کون ہے؟ سبحان ہے۔ سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو، سبحان اسے کہتے ہیں جو نقص سے پاک ہو۔ اگر کوئی کہے کہ وہ نہیں کرا سکتا تو یہ نقص ہے، ارے وہ رب العالمین
ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا، ساری کائنات کو پالنے والا وہ اتنا عظیم رب ہے، اگر چاہے تو محبوب کریم علیہ السلام کو جتنی عظمتیں چاہے اتنی عطا فرما دے۔ اب دعویٰ یہ خدا نے کیا، کس نے کیا؟ کیا دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ دعویٰ کیا کیا؟ محبوب خود نہیں گئے، میں لے گیا ہوں۔ اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو پھر مجھ پر کرے۔ خدا تبارک و تعالی ہر نقص و عیب سے پاک وہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کوئی حضور کی معراج پر اعتراض کرے گا تو وہ خدا کی سبحیت پر، اس کی پاکی پر اعتراض کرے گا۔ تو اعتراض کرنے سے پہلے اسے سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس ذات پاک نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ پھر جب محبوب کریم علیہ السلام شب معراج رونق افروز تھے، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خدا تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا کہ اے جبرائیل آج انتظامات کرنے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کا دولہا بنا کر عرش الہی پر بلانا ہے اور بلا کر بلا حجاب اپنا دیدار کرانا ہے۔ تو محبوب اس وقت دنیا میں آئے۔ دنیا کے طور طریقوں میں یہ بات ہے کہ مہمان کوئی خاص ہو تو اس کے لیے گاڑی بھیجی جاتی ہے۔ مہمان خاص ہو تو آئے تو وہ نوری اس جہاں کے، لیکن رب نے اس وقت اس زمین کو فیضیاب فرمانے کے لیے اس دنیا میں محبوب کو رکھا ہوا ہے۔ تو اب محبوب کے شایان شان سواری ہونی چاہیے، سواری بھیجنی چاہیے، انتظام کرنا چاہیے اور مہمان خاص کو خاص انداز میں بلانا چاہیے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے استقبال ہوتے ہیں، کوئی ریڈ قلیل کا استقبال ہوتا ہے، کوئی گرین قلیل کا استقبال ہوتا ہے۔ کسی استقبال میں سلامی دی جاتی ہے، کبھی توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، کبھی فوجی سلوٹ کیے جاتے ہیں۔ جیسا مہمان ویسا استقبال۔ آج کی رات مہمان کوئی عام مہمان نہ تھا، وہ عبداللہ کا چاند تھا، وہ آمنہ کا لال تھا، وہ در یتیم تھا، وہ محبوب کریم تھا، وہ رحمت کائنات تھا، وہ مفخر عالم تھا، وہ سردار عالم تھا، وہ بنی نوع انسانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ تھا، وہ رب کی دلیل کامل تھا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب اعظم تھا۔ اب اس محبوب اعظم کے استقبال کے لیے انتظامات بھی عظیم سے عظیم تر کیے گئے۔ قانون کیا ہے؟ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ قانون کیا ہے؟ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں کہ براق جنتی آئے، براق جنتی آئے اور جنت میں جبریل جا رہے ہیں۔ جبریل نے جا کر دیکھا کہ براق بڑے خوبصورت، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ہے۔ تو جبریل کی ایک نظر پڑی ایک براق پر جو سب سے کمزور تھا اور روئے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ تو عرض کی مولا ادھر براق تو سارے خوبصورت ہے لیکن ایک براق ایسا ہے جو روئے جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس سے پوچھ لو کیوں رو رہا ہے۔ جبریل اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا کیا براق تو روتا کیوں ہے؟ آج تو خوشی کی رات ہے، شادمانی کی رات ہے، خدا نے تمام گلوں کو مزین ہونے کا حکم دیا ہے، ایک سے ایک براق بھی خوبصورت اور بڑھ کر ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی میں سواری بنوں۔ تو اس براق نے کہا کہ اے جبرائیل معاملہ یہ ہے، عرصہ ہو گیا سنا تھا کہ
کہ رب تبارک و تعالی زمین کو بنائے گا، زمین پر انسانیت کو بسائے گا، انسانوں میں انبیاء کو سب سے بڑا مرتبہ مقام عطا فرمائے گا، ان نبیوں میں ایک عظیم سے عظیم تر اپنا محبوب محمد عربی کو لو لاکھ کا دولہا بنا کر اس زمین پر رونق افروز فرمائے گا۔ پھر ایک رات آئے گی، ساری آسمانی دنیا کو سجایا جائے گا، آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا، قاب قوسین دنا فتح اللہ کی اس محبوب کو سیر کروائے گا، تو اس وقت اس محبوب کو زمین سے آسمان تک لانے کے لیے ایک براق کا انتخاب فرمایا جائے گا۔ تو میرے دل میں خیال آیا جنت میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت براق موجود ہے، بس میرے دل میں یہ بات رہ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں، کسی اور کا مقدر بن جائے کہ وہ محبوب کی سواری بن جائے۔ اب اسی غم کے اندر میں روئے جا رہا، اسی آج کے شادی میں میری تو حیثیت نہیں کہ محبوب کو اپنے اوپر سوار کروں، تو اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا، پھر اسی براق کو خوشخبری سنا دو۔ جو یاد محبوب میں روتا ہے اسے محبوب کا وصال نصیب ہوتا ہے، جو یاد محبوب میں روتا ہے اسی کو محبوب کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ تو روتا رہا، اس کی قسمت سنور گئی، جیسے اس کو خوشخبری ملی کہ محبوب کی سواری کے لیے تیرا انتخاب ہوا، اس براق کا خوشی میں یہ عالم تھا، جنت میں جتنے براق تھے سب سے وہ حسین ہو گیا۔ آنے واحد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ کی محبت انسان کو وہ حسن دیتی ہے جو دنیا میں کائنات میں کسی کے پاس وہ حسن موجود نہیں۔ اچھا، تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ درمیان میں واقعہ بیان کر دیا کہ جنت میں جو چیز چلی جائے وہ واپس آتی نہیں، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کو رب نے اتنی رفعت عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی کہ براق جنتیوں کو جنت میں ملیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف کی سرزمین پر موجود اور جنت کے براق غلام بن کر حضور کی بارگاہ میں۔ یہ مقام رفعت مصطفیٰ۔ پھر دیکھیں کہ پچھلی کتابیں لینے کے لیے انبیاء مخصوص جگہوں پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے اور اکٹھے ہی دے دی گئی مکمل کتاب بنی بنائی، لیکن قربان جاؤں اپنے آقا سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ حضور کو کتاب ایک جگہ پر نہیں دی گئی۔ حضور مکے میں تھے تو قرآن کا نزول مکے میں ہوتا تھا، حضور مدینے میں تشریف لے گئے، قرآن کا نزول مدینے میں ہوتا تھا، حضور سیدہ عائشہ کی گود میں تھے تو قرآن کا نزول وہیں ہوتا تھا، حضور غار حرا میں ہوتے تو قرآن کا نزول وہیں ہوتا تھا۔ جس جگہ محبوب کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے تھے، محبوب کریم علیہ السلام کو بلایا نہیں جاتا تھا آؤ اور آ کر کتاب لے لو، بلکہ جہاں محبوب جلوہ گر ہوتے وہیں پر قرآن کریم کا نزول ہوتا۔ یہ ہے رفعت مصطفیٰ۔ اب ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کا نام کا ذکر کرتا ہے، کبھی اس کی صفات کا ذکر کرتا ہے، کبھی اس کا کلام پڑھتا ہے، کبھی اس کے محبوب کی بتائی ہوئے طریقے پر نماز پڑھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میری طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤں محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت پر کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، محبوب کریم علیہ السلام غمگین ہوئے، یہاں حضور غمگین ہوئے، ادھر رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ اے پیارے جبریل،
اور جا کر میرے محبوب کریم علیہ السلام سے میرا سلام بھی کہہ دو اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ یہ آپ کو غمگین کرتے آئے، پریشان کرتے آئے، تکلیفیں دیتے آئے، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہ دیتے رہے، لیکن آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کرتے رہیں، آپ کا مرتبے اور مقام کا یہ عالم ہے، آپ تو ہماری نظروں میں بستے ہیں، ادھر آپ ہوتے ہیں ہماری توجہ وہی ہوتی ہے، آپ مکے میں تو ہماری توجہ مکے میں، آپ مدینے میں تو توجہ مدینے میں، آپ غار حرا میں تو توجہ غار حرا میں، آپ غار ثور میں تو توجہ غار ثور میں، آپ سفر میں تو توجہ سفر میں، آپ حضر میں تو توجہ حضر میں، جہاں آپ چلتے ہیں وہی ہماری توجہات ہوا۔ یہ حضور کی رفعت ہے۔ اولاد وہ اچھی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی تعریف کرے اور تعریف کو سن کر خوش ہو۔ امتی وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنے نبی کی تعریف کرے اور جب اس کے سامنے اس کے نبی کی تعریف کی جائے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جبل احد پر، احد پہاڑ پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ جب حضور احد پہاڑ پر گئے تو احد پہاڑ نہ ہلنے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا پاؤں مبارک مارا، ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اس وقت یا احد، اے احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ کیوں ہلا؟ بظاہر تو ہلنے کو زلزلہ کہتے ہیں، ہلنے کو کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ کہتے ہیں، اور زلزلے کو آفت سمجھا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ شارحین فرماتے ہیں کہ وہ آفت نہیں تھی، وہ زلزلہ نہیں تھا۔ وہ کیوں ہل رہا تھا؟ فرمایا کہ وہ اس لیے ہل رہا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ آج محمد عربی کے قدم مجھ پر لگے۔ جب براق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس براق پر رونق افروز ہونے لگے تو وہ براق بھی وجد میں آ کر رقص کرنے لگے، اور جبریل امین نے کہا کہ اے براق ٹھہر جا، تجھ پر محمد عربی جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ یہ مقام ادب ہے۔ تو الغرض چند ایک باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، حضور نے خود نہیں کیا، خدا نے کیا۔ حضور نے خود نہیں کیا، خدا نے کرایا۔ خدا تعالیٰ اس بات پر بولیے قادر ہے، وہ کرا سکتا ہے۔ اس پر کوئی دلیل آج کل نا دلیلوں کا زمانہ ہے، ہر بندہ دلیل مانگتا ہے۔ محبت والوں کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت والوں کے لیے حضور معراج سے واپس تشریف لائے نا، آ کر سب سے پہلے حضور نے واقعہ معراج سیدہ ام ہانی کو بتلایا۔ اس کے بعد قریش مکہ کعبۃ اللہ شریف کے سیر میں بیٹھے تھے، ان کو جا کر بتایا۔ جب ان کو بتایا تو وہ چھم گوئیاں کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آئے اور گئے۔
اگر یہ حضور کی جسمانی معراج نہ ہوتی نا ان کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ حضور کو روحانی معراج ہوئی، جسمانی نہیں تھی۔ اگر جسمانی نہ ہوتی تو خواب میں تو انسان پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا ہے، گھومتے نہیں، کہاں کہاں کی سیر کر کے آ جاتے، صبح اٹھتے تو وہ اپنے بستر پر ہوتے۔ یہ حضور کی معراج جسمانی تھی، اور جسمانی معراج کا جا کر ذکر کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے، تو کفار نے انکار بھی کیا، مذاق بھی اڑایا، ورنہ روحانی یا خواب میں معراج کا کوئی مذاق نہ اڑایا۔ تو حضور ان کو بتلا کر واپس تشریف لے آئے۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق سوچا کہ آج ابو بکر کو ہم گھیر لیں گے، پہلے تو کبھی وہ ہمارے شکنجے میں نہیں آئے، لیکن یہ بات جو ہے یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، ابو بکر بڑا سیانا آدمی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ چل پڑے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ اے ابو بکر یہ بتاؤ، یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ ہو وہ رات میں مکے سے شام جائے، بیت المقدس اور واپس بھی آ جائے؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اب وہ دل میں خوش ہو کر فوراً کہے کہ یہ بات تمہارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں بند کی، سوچا سمجھا بھی نہیں، ان کے دلائل کو سائڈ پر رکھ دیا اور بغیر کسی تردد اور بغیر کسی شک کے فرمایا کہ اگر میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے بھی آئے اور آئے بھی آئے، اس سے بڑی کوئی بات بھی وہ کہہ دے تو میں مانتا ہوں وہ سچ کہتے ہیں۔ تو محبت کی زبان کے اندر دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فوراً مانا، اور جن کو سمجھنا نہیں ہو تو ابو جہل کی طرح ساری زندگی اس کی گزر جائے گی معجزات دیکھتے ہوئے، اس کو سمجھ۔ لیکن جو لوگ محبت والے ان کے پاس دلائل بھی ہونے چاہیے۔ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا دیدار کرا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیا فرمایا؟ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ قرآن کے الفاظ پر توجہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دلیل، دوسری ولیکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ دیکھ اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا، ان قریب تو مجھے۔ پہلے فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، پھر فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو یہ دونوں کلمات قرآن کریم کے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس انسانیت میں کوئی نہ کوئی ایسی رب کی مخلوق موجود ہے، رب تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی محبوب موجود ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ رکا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو یہ بات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ
रब तबारक व तआला को देखना मुमकिन है, देखना मुमकिन है। एक बात। अब अगली बात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे महराज अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हुए। साहबा ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है और मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा, हजरत अबू ज़र कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अल्लाह ताला को देखा है? क्या आपने अल्लाह ताला को देखा है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मैंने अपने रब को देखा है। अब हदीस पाक के जो अल्फाज है ना, वो ये है, नूरुन अन्ना अरानी। इस लफ्ज को 3 तरह पढ़ा गया है। इस लफ्ज को कितनी तरह पढ़ा गया? 3 तरह। एक ये कि नूरुन अन्ना अरानी, वो नूर था, जहां से भी देखता था वो नूर ही नजर आता था, जैसे भी देखता था नूर नजर आता था। इसका एक और माना भी कुछ लोगों ने किया, नूरुन अन्ना अरानी, वो नूर था मैं कैसे देख सकता, वो नूर था मैं कैसे देख सकता था। इस लफ्ज को दूसरी तरह पढ़ा गया और मैं नूरानियुन अरानी, वो नूरानी था मैंने उसको देखा है। क्या था? नूरानी था मैंने उसको देखा है। तीसरी तरह ये लफ्ज पढ़े गए पर मैं नूरुन अन्नी अरानी, वो नूर था बेशक मैंने उसको देखा है। अब 3 मानों के एतबार से 3 तरह से महबूब करीम अलैहिस्सलाम का खुदा ताला को देखना, और ये हुजूर की हदीस पाक है। कोई सहाबी नहीं कह रहा कि हुजूर ने खुदा को देखा, ये कोई सहाबी नहीं कह रहा, बल्कि हुजूर खुद फरमा रहे हैं मैंने उसको देखा। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया मैंने अपने रब को 2 मरतबा देखा। एक और हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी है। आपने फरमाया कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने शबे मेराज अल्लाह को देखा है। शबे मेराज अल्लाह को देखा है। कुरान करीम भी इस बात पर दलालत करता है कि शबे मेराज महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को देखा। बात कहते हैं जिब्रील को देखा। जिब्रील को देखने वाली हदीसें बरहक है, सारी हदीसें बरहक है, क्योंकि हुजूर को मेराज एक दफा नहीं हुई, कई मरतबा हुई। बादों ने लिखा 30 मरतबा से जायद हुई, बादों ने लिखा 36 मरतबा हुई। कि एक हदीस पाक है, नूरुल अनवार में भी लिखी है, बाकी किताबों में मौजूद है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मिसाल के रोजे रखे। मिशकात शरीफ में भी आए, मिसाल के रोजे रखे, यानी अफ्तारी करते फिर दूसरा रोजा, अफ्तारी करते फिर दूसरा रोजा। तो सहाबा ने देखा, उन्होंने भी मिसाल के रोजे रखने शुरू कर दिए, कमजोर हो गए। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या मामला है? सहाबा की हालत को देखा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मिसाल के रोजे रखे। सहाबा ने देखा, सारों ने रखने शुरू कर दिए, कमजोर पड़ गए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो इंदा रब्बी हुआ युतइमुनी व यस्कीनी, मैं अपने रब के यहाँ रातें गुजारता हूँ। क्या फरमाया? मैं अपने रब के यहाँ हुआ युतइमुनी व यस्कीनी, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। अय्युकुम मिसली, बताओ तुम में से कौन है मेरी मिसल? पानी पानी। अब ये हदीस पाक ये बताती है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने अपने कुर्बे खास में
خاص معراج کوئی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کرائی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور رب تعالیٰ کے ہاں یہ قرب تھا اور اتنا تعلق تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتے تھے۔ جب یہ معنی ہو گیا تو پھر خدا جانے خدا نے کتنی مرتبہ اپنے محبوب کو معراجیں کرائی۔ لیکن یہ سب معراجیں روحانی ہیں، صرف ایک معراج جسمانی ہے، سب معراجیں روحانی ہیں، کوئی خواب میں، کوئی بیداری میں، کوئی نماز کی حالت میں، مختلف صورتوں میں، لیکن ایک معراج ایسی ہے کہ سر کی آنکھوں سے جا کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا، سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ اب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، کچھ حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ میں نے اس کا جواب دے دیا، وہ تمام حدیثیں برحق ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک نہیں آئے، بہت ساری آئے، تو مختلف حدیثوں میں مختلف معراجوں کا تذکرہ ہے، لہذا حدیثوں میں تضاد نہیں ہے، حدیثوں میں تضاد نہیں ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آخرت میں مومنوں کو سب سے بڑا جو انعام دیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سب سے بڑا انعام مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ بولیے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب حضور نے دنیا میں اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر لیا تو آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خاصیت عطا کی جائے گی؟ مومنوں کو تو خدا کا دیدار ہوگا، اور آخرت میں حضور کو کون سی خاصیت عطا کی جائے گی؟ تو یہ اعتراض کر کے وہ انکار کرتے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خدا کا دیدار نہیں کیا، بات ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس بات کا جواب سن لیں اور ذہن میں بٹھا لیں۔ قرآن حکیم سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن حکیم فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والا دن پچھلے دن سے آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی حضور کی شان بھی بڑھتی جا رہی ہے، حضور کی بھی ہر روز ایک نئی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی ہر روز ایک نئی شان ہے۔ شب معراج اللہ تعالیٰ کی جو شان تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص شان جو کئی شانوں کا مالک ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ اس دن محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی اس شان کا مشاہدہ کرایا، اور جب قیامت کا دن ہوگا خدا تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہوگی اور محبوب کریم علیہ السلام کی جو شان ہوگی، خدا اس شان کا مشاہدہ کرے۔ تو یہ بات ممکنات میں سے ہے۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام نے جو رب کو دیکھا، اس شان کے ساتھ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے تجلی کو نہیں دیکھا، پہاڑ کی طرف دیکھا، خدا نے پہاڑ پر تجلی کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ کمال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور محبوب کریم علیہ السلام شب معراج جب اللہ تعالیٰ کے عرش پر جلوہ افروز ہوئے اور لامکان کی وسعتوں میں بلا حجاب رب تعالیٰ کا دیدار کیا، تو اس وقت کوئی بشر نہ تھا وہاں، کوئی فرشتہ نہ تھا، کوئی نبی نہ تھا، کوئی رسول نہ تھا، نہ انسان تھے نہ جنات تھے، کائنات کی کوئی شے موجود نہ تھی، ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھا، ایک معبود تھا، ایک اب تھا، ایک خالق تھا، ایک مخلوق خاص تھا، صرف دو
मुहिब और महबूब थे, उन दोनों के दरमियान ये मुलाकात हो रही थी और इस मुलाकात में कोई तीसरा न था जो इस मंजर को बयान करता। उस मंजर को बयान करने के लिए खुद रब करीम ने फरमाया कि वो क्या मंजर था कि मुहिब व महबूब में, अब्द व माबूद में मुलाकात हो रही थी। इधर मूसा अलैहिस्सलाम जो एक तजल्ली को देखकर बेहोश हो गए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, लेकिन महबूब को रब ने ये अजमतें और ये शानें अता फरमाई कि महबूब करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सिफत को नहीं देखा, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने रब ताला की तजल्ली को नहीं देखा, बल्कि ज़ाते रब्बे लम यज़ल को देखा। और देखने का ये आलम था, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। महबूब देखते रहे, आँख भी न झपकी। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मोजज़े मेराज को और इस मुलाकात के अहवाल को खुद खालिक कायनात ने बयान फरमाया और इस अंदाज में बयान फरमाया कि मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ऐसे देखे कि ये सब अज़मतें खुदा ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अता। ये सब अज़मतें किसने अता की? जब खुदा देने पे आए तो कोई रोक सकता है उसको देने से? बोलिए, खुदा देने पे आए तो कोई रोक सकता है उसको देने से? तो खुदा महबूब को दे रहा है और अजमतें दे रहा है। हम उम्मती और गुलाम हैं, हमें चाहिए कि खुश होना चाहिए। शब-ए मेराज खुदा ताला ने ये कुर्ब खास जो अपने महबूब को अता किया, अपना दीदार किया, इसका अहवाल कुछ ऐसे जिक्र किया। फरमाया फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, महबूब करीब हुए, दना फ़तदल्ला, खुदा भी करीब हुआ। इतने करीब हुए, फ़कान क़ाब क़ौसैन के दो कमानों का फासला रह गया। किस चीज़ का फासला रह गया? दो कमानों का फासला रह गया। औ अदना, या इससे भी कम। अब कमान जो होती है ना, वो टेढ़ी होती है, जैसे तीर चलाते हैं वो टेढ़ी होती है। जब दो कमानों को आपस में मिलाएं तो ऐसे हो, ये एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाती है, कमान के अंदर दाखिल हो जाती है। खुदा ताला जिस्म से पाक है। बोलिए, खुदा ताला जिस्म से पाक है। ये मैं और आप अगर मिले ना तो हमारे जिस्म एक दूसरे के अंदर जा और नहीं सकते, एक दूसरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। खुदा तबारक व ताला नूर है, अल्लाह ताला नूर है। इस तरह अपने करीब कर लिया कि दो कमाने या दो कमानों से भी कम फासला रह गया। लेकिन कुर्बान जाऊं, इस कुर्ब के बावजूद खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान इतना कुर्ब हुआ कि दो कमानों का या उससे भी कम का फासला रह गया। लेकिन इसके बावजूद फर्क रहा, वो माबूद रहा, ये अब्द रहे, वो खालिक रहा, ये मखलूक रहे। ये फर्क फिर भी रहा और ये फर्क वहाँ जाहिर भी हुआ। ये फर्क वहाँ जाहिर भी हुआ। जब हुजूर जा रहे हैं, इब्तिदा रब तबारक व तआला बयान कर रहा है तो फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने अब्द को सैर कराई। किसको सैर कराई? हुजूर जब जा रहे हैं, इब्तिदा में भी अब्द, यहाँ से चले तमाम अंबिया की इमामत कराई, उधर भी अब्द। पहले आसमान पे पहुंचे, वहां भी अब्द। सातों आसमान तय कर गए, उधर भी अब्द। सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, तब भी अब्द। काबा कौसैन दना फतदल्ला की मंजिलों से ऊपर जहां खुदा ने चाहा अपने महबूब को अपना दीदार कराया, वहां भी अब्द। अब उस कैफियत को बयान करते हुए खुदा तबारक व तआला फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमां पर गए, लोगों ने उनको खुदा का बेटा बना लिया।
لیکن محبوب کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ دنا فتح اللہ سے قاب قوسین کی منزل تک پہنچے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ محبوب لائے کیا ہو، عرض کی مولا اپنے بندگی تیری بارگاہ میں لایا ہوں، تو رب نے کو محبوب کریم علیہ السلام پہ ایسا پیار آیا کہ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس رب نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی۔ یہاں سے چلے تو عبد تھے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہاں سے چلے تو عبد، تمام نبیوں کی امامت کی تو عبد، سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو عبد، قاب قوسین تک گئے تو عبد، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خلوت میں رہے تو عبد۔ تو رب تعالیٰ کو یہ عبدیت اتنی پسند آئی کہ اس تذکرے کی ابتدا بھی عبد سے فرمائی، انتہا بھی عبد پر۔ عبد ہونا خدا کو اتنا محبوب ہے۔ تو ان تمام عظمتوں کے باوجود جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، حضور اللہ کے بندے ہیں۔ بولیے حضور اللہ کے بندے ہیں۔ حضور خدا نہیں، خدا کے وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ میں تو جانتا نہیں حضور کی عظمت شان کیا ہے، ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے سب سے بڑھ کر جو عظمتیں عطا فرمائی وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ عظمت حضور کے دلوں میں نہیں ہوگی تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں اس کائنات کی ابتدا حضور کے ذکر سے آئے، انتہا حضور کے ذکر پر آئے، درمیان حضور کے ذکر پر آئے، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محبوب کریم علیہ السلام اس دنیا کے وجود کا سبب فقط ایک ہی سبب ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا تذکرہ خیر جو ہو سکا اللہ کریم اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ذریعہ ترقی درجات بنائے۔